أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہ مجلسی کلمہ ہے، جیسے گفتگو ہو رہی ہو، کہتا ہے ایکسکیوز می، I beg your pardon، ذرا دوبارہ فرمائیے. عربوں کے ہاں یہ جو کلمہ تھا وہ تھا راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. مطلب کیا تھا؟ ذرا ریپیٹ کیجیے بات کو. اب یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ذرا کھینچ کر راعینا کہتے تھے. رائی کہتے ہیں چرواہے کو، یعنی رائنا کہنے کے بجائے راعینا، اے ہمارے چرواہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چرواہا، اپنا غلام، خادم کہتے تھے، اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اس کو فلاں کہہ دیا. اب اس سے منع کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، تم رائنا کہا نہ کرو، تم اس کی بجائے انظرنا کہا کرو، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. یہ بھی وہی بات ہے، انظرنا، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا چونکہ اس کو علیحدہ پڑھنا ہے تو پھر انظرنا پڑھا جائے گا. واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں پسند کرتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی. یعنی قرآن مجید میں بہت سی آیات منسوخ ہو گئیں. وہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو تلاوت کی جاتی رہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی آیات جو ہیں وہ تلاوت کے لیے بھی منسوخ ہو گئیں، لیکن بہرحال ایک دفعہ وہ نازل ہوئی تھی، تو احادیث کے مطالعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے، حامی ہے، اور نہ مدد کرنے والا ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سوال پوچھو جیسے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے تھے اس سے قبل. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ریپلیس کرے ایمان کو کفر سے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ راہ راست سے بہت دور بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے دل و جان سے چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں ایمان والا ہو جانے کے بعد واپس کفر میں لے جائیں. حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی حسد کی بنیاد پر. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ ان کے سامنے کھل کر حق آ چکا ہے. فاعفوا واصفحوا، بس اے مسلمانوں ان سے درگزر کرو اور چشم پوشی کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکی میں سے، بھلائی میں سے، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے سامنے موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا، مزید برآں وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے.
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم واقعی سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور مزید برآں وہ نیک بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں، لیست النصارى علی شیء، عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى، جبکہ عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ علم والے ہیں، ان کے پاس تورات و انجیل اور زبور ہے، اہل کتاب کے پاس۔ یعنی لا یعلمون سے مراد کیا ہے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ایسا ہی کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، تمام ایشوز میں کہ جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان یذکر فی اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ایسے ہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے یہ حق بھی، انہیں حق بھی ان کو ان یدخلوہا، کہ وہ مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے 3 رکوعوں کے بعد، لیکن اب اس کی تمہید باندھنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ تمہید کیا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، لیکن وہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، آسمان پر ہے، زمین پر ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ تو جدھر بھی رخ کیا جائے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اصل میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے there was nothing، تو کچھ اللہ نے پیدا کیا، یہ جو فرام نتھنگ سے کریشن ہوتی ہے اس کو ابداع کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا نام بدیع ہے، البدیع، نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ پھر سم تھنگ واز کریٹڈ، اس کے بعد کیا ہوا، پھر حیتیں بدلتی رہیں، شکلیں بدلتی رہیں، کہ پہلے جو ہے وہ یہ تھا، پھر یہ بن گیا، پھر یہ بن گیا، یہ بن گیا۔ یہ ساری جو ہماری سائنسز ہیں، ایسٹرونومی، یہ ہائر لیول پر طے کرتی ہے کہ پہلے سب سے پہلے کیا بنا، پھر زمین جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورج سے علیحدہ ہوئی، یہ کیا ہے، یہ اس تخلیقی پروسیس کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیزیں بنائی۔ لیکن جو پہلا ہے سٹیپ، وہ کیا ہے کہ نتھنگ واز دیئر، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو وجود بخشا، یہ ابداع ہے۔ پھر یعنی ایسٹرونومی جو ہے وہ ہائر لیول پر، پھر زمین پہ آپ کا جیولوجی، یہ سبجیکٹ کیا ہے کہ زمین جو ہے اس کی حیت کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر کیسے اس پر پہاڑ بنے، اور پھر کیسے اس کے دریا بنے، کیسے اس کی ریت کے سے ریگستان بنے، کیسے خشکیاں بنی، یہ سب کیا ہے، یہ جیولوجی میں پڑھا جائے گا۔ پھر جیولوجی میں یہ بھی دیکھی جائے گی کہ آیا فردر کچھ چینجز آ رہی ہیں یا
جس شکل میں یہ موجود ہے یہ ایسے ہی ہے۔ پھر بایولوجی میں آ کر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو حیوانات کا ہمیں پورا کا پورا سلسلہ نظر آتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا یا اس میں کچھ پہلے کچھ تھا، پھر کچھ ہوا، پھر کچھ ہوا، اسی سے پھر وہ ایوولوشن کا ایک تصور جو ہے وہ بایولوجی کے یہاں پایا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں پیدا ہوئی تھیں، یہ شکلیں بدل بدل کر یہ مختلف جانور جو ہیں وجود میں آئے ہیں، یہ اس کا ہے۔ تو جو پہلا ہے، یعنی کلیئر ہوگی نا یہ بات، ایک ہے تخلیق کا پروسیس، یہ جو ساری چینجز ہیں یہ تخلیق ہیں۔ یہ میز جو ہے یہ بڑھئی نے فرام نتھنگ نہیں بنایا تھا، چپ بورڈ موجود تھا، لکڑی موجود تھی، کیل موجود تھے، گلو موجود تھی، پر اس نے کیا کیا کہ اس چپ بورڈ کو، لکڑی کو مختلف سائزز میں، مختلف شکل میں اس نے کاٹا، جوڑا، اس کو ایک شکل دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کا عمل کہلاتا ہے۔ ابداع کیا ہے؟ ٹو کریٹ فرام نتھنگ۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ابداع جو ہے یہ کن فیکون سے ہوا ہے، لیکن تخلیقی پروسیس جو ہے پھر اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور اس کا ایک ویزیبل یا ایکسپلوریبل پروسیس بھی ہوتا ہے، جس کو سائنس ایکسپلور کرنے کی مختلف سطحوں پر کوشش کرتی رہتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں، لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی ویزیبل نشانی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، یہ کیا تھی؟ یہ ویزیبل نشانیاں تھیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں کی تھی ان سے پہلوں نے بھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کی مینٹیلٹی ملتی جلتی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل متشابہ ہیں، اس کا میں نے محاورے میں ترجمہ کر دیا، ان کی مینٹیلٹی جو ہے ملتی جلتی ہے، ایک ہی طرح کے تقاضے، ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور اہل جہنم کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، تو اگر انہوں نے کفر کیا یا کوئی نافرمانی کی تو اس کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ آج ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، یعنی ہم نے سے خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے ذہن میں ایک ذہن رکھتے ہیں کہ اگر ہم جیسا ویسٹ ہم سے چاہتا ہے ہم اسی طرح جو ہے وہ بیہیو کرنا شروع کر دیں، سافٹ ہو جائیں، تو شاید بات بن جائے گی۔ نہیں، واضح طور پر کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ان سے کہہ دو کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور دیکھنا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی اپنے دین میں کوئی امینڈمنٹ کی، اپنی میسج میں کچھ قطر بوند کرنے کی کوشش کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر نہ تو کوئی اللہ کی گرفت سے آپ کو بچانے والا ہوگا اور نہ کوئی دوست اور مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی نقصان سے دوچار ہونے والے لوگ ہوں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ چھٹے رکوع کے آغاز میں آیت آئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب 15ویں رکوع کے آغاز میں یہ آیت یوں کی تو ریپیٹ ہو رہی ہے، اور دوسری آیت تھوڑی سی ترتیب کے فرق کے ساتھ آ رہی ہے، وہی مضمون۔
اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس کو کوئی سفارش کام دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے علیہ السلام کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان سب پر پورے اترے۔ جب کوئی ممتحن، کوئی ایگزامینر کسی طالب علم کے بارے میں کہے کہ میں ان بڑے اوکھے سوال پوچھے، لیکن اس نے کوئی سوال ڈراپ نہیں کیا، ہوتا نا؟ وہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب وہ ایک دفعہ بی ڈی ایس کا امتحان لے کے آئے، واوا لے کے آئے، تو جو گزرتے گزرتے میرے کلینک پر ٹھہرے، میں نے ان سے بھائی میں سر اتنا امتحان لے آئے ہو؟ کہیں میں کو کبھی تازہ گریجویٹ کا ہو کے آیا تھا۔ میں نے کہا جی کون فرسٹ آیا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں فلاں طالب علم جو ہے وہ فرسٹ آیا۔ اس سمے میں اوکھے سوال بھی پوچھے انہوں، اور انہیں سارے کا جواب دیتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طالب علم کا بڑا ہائی کریڈٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایگزامینر کہے کہ میں نے اس سے مشکل سوال پوچھے، لیکن اس نے کوئی سوال ڈراپ نہیں کیا۔ تو اب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین کہہ رہا ہے، تو ذرا ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ آفس، یہ ڈیزگنیشن، یہ منصب پوری نوع انسانی میں صرف ایک شخص کو ملا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے میں اپنی فیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ ٹیلی فون پر بھی کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ کو شکل نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ فیل کرتے ہیں کہ ہی از پلیز ٹو ٹاک یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے میرا یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں بندے، یہ ہوتا ہے یہ ہے میرا بندہ۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے پوچھا اکیلا میں ہی امام یا میری اولاد بھی امام؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا گھر کو، مراد کیا ہے؟ بیت اللہ کو، مثابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب چونکہ حضور سے خطاب ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ اب سب حضرات میں سے جن لوگوں نے بھی عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی حاضری، اس پہ پہلا کام کیا ہے؟ طواف، اور طواف سے فارغ ہوتے ہی کیا کیا جاتا ہے؟ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر۔ یہ دیکھیے اس کا ذکر قرآن مجید میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ یہ دونوں صاف رکھیں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، تو انہیں پوچھا کہ جی میری اولاد بھی ساتھ؟ اللہ نے کہا نہیں، ظالم انکلوڈڈ نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، مکے کے رہنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو پھلوں سے نوازنا،
میووں سے نوازنا، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں۔ بہت خوبصورت مقام ہے، بڑا محظوظ ہوتا ہے اس کو پڑھ کے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ربا بنا دے اس جگہ کو بلدن آمنن، امن کی جگہ، امن کا شہر، اور عطا کر اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، لیکن سب کو نہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کا ماننے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کیا، قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو کفر کرے فأمتعه قلیلا، میں کچھ نہ کچھ اس کو بھی ضرور دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو گھیر لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا اینڈ ہے۔ یعنی دنیا کی نعمتیں عام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے منکروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے مشرکوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور اپنے وفاداروں کے لیے خاص کر رکھی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی یہ گھر پہلے سے موجود تھا لیکن منہدم ہو گیا تھا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی کہ یہ جگہ ہے، یہاں سے بنیادیں اٹھاؤ۔ اور کیا کہہ رہے تھے، دعائیں کیا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ نذرانہ قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت برپا کر، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے جس کو، جو مسلمان امت تو پیدا کر، ان میں مبعوث فرما ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ آپ سمجھ گئے کس کی دعا ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے، ایک تو میری اولاد میں سے ایک مسلمان امت پیدا کر، اور اس امت میں اپنا ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے، تو آل مائٹی ہے اور آل وائز ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی انتہائی نیکوں میں شامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، کیسا نہیں تھا کہ جو ہی ان کے رب نے ان سے کہا کہ مسلمان ہو جا، فرما برداری اختیار کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو جھٹ انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں رب العالمین کے اطاعت میں آتا ہوں، اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور یعقوب نے بھی۔ اب یعقوب کے بیٹے کون ہیں؟ بنی اسرائیل، جن کا سارا ذکر ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
اب مرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، ہر وقت انسان حالت اسلام میں رہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہے۔ جب بھی موت آ جائے اس حال میں فبیہا، بہت خوب۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب پر موت آئی تھی علیہ السلام، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، یہ اب کیا ہے، وصیت، یہ موت کے وقت جو گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم اردو محاورے میں وصیت کہتے ہیں، عربی میں کوئی بھی نصیحت ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے اردو محاورے میں جو موت کے وقت نصیحت کی جاتی ہے اس کو ہم وصیت کہتے ہیں۔ تو یاد کرو کہ جب یعقوب پر موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، مجھے بتاؤ بھلا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا ہم آپ کے خدا کی بندگی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، اور آپ کے باپ دادوں کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے خدا کی الہا واحدا، جو صرف ایک ہی خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایڈ ہو رہی ہے بات، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، یعنی نیکی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ان کے جواب میں تم کہو کہ نہیں، بلکہ ابراہیم یکسو کا دین، ہم تو اس کی پیروی کریں گے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم ہرگز مشرک نہیں تھا۔ آگے جا کر انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ہمیں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرے جیسا موبائل کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ کیا چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا عام ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن صوفیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایم اینڈ آبجیکٹ نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب وہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا مقصود، ان کا مطلوب، ان کا خدا صرف ایک تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کوئی انسان پیار کرتا ہو، اور ابراہیم بھی انسان تھے علیہ السلام، اس سے پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مانگ کے دیکھ لی، یہ مجھے دے دو، تو فوت پیش کر دی، یس سر۔ یہ ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید، جو قرآن مجید بڑے تعریف کے انداز میں کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، وما اوتیا النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیا گیا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے مسلمان، اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لائیں جیسے اے مسلمانوں تم اس ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں،
وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس طرح ماننے سے منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر اصل میں یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب انہیں شہید کیا گیا، تو اس آیت پر ان کے خون کا دھبا اس نسخے کے اوپر تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی یہ رنگ فزیکل رنگ نہیں ہے، اللہ کے رنگ میں رنگا جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹیون ہو جانا. صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ کے ساتھ ٹیون ہو جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہے. ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی کہو کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے ہر چیز خالص کرنے والے ہیں. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اے یہودیوں کیا تم کہہ سکتے ہو، اے بنی اسرائیل کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. آج ہم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، وہ وابی تھے یا بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے، کیا تھے؟ وہ تو مسلمان تھے. تو ہمارا بھی ٹائٹل جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. لیکن بہرحال زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جب بھی کوئی نظام بنانا ہے، مسجد کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، تو آپ اس کو کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے کہ کبھی ہم شافعیوں کی طرح کے وقت پر نماز پڑھیں گے، کبھی حنفیوں کے وقت پر پڑھیں گے، کبھی مالکیوں کے وقت پر پڑھیں گے. تو آپ کو کوئی ڈسپلن بنانا پڑے گا. لیکن تمام مسلمانوں کو ہمیں مسلمان سمجھنا چاہیے اور ان کو ایک مسلمان کا احترام دینا چاہیے. قل انتم عالم ام اللہ، پھر ان سے کہو کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اپنے پاس اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امت، اب یہ بات وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے یوں کی توں. تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گی اس کی کمائی. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے.